یہ رات خاموش تھی اور ہر آواز کہیں گم ہو گئی تھی۔ ارمان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اچانک فضا میں ایک مدھم مگر پر اسرار دھن ابھرنے لگی۔ یہ دھن نہ صرف سنائی دے رہی تھی بلکہ اس کے دل کے اندر گہرائی تک محسوس ہو رہی تھی۔ ہر نوٹ کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک انجانی بے چینی پیدا ہونے لگی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ موسیقی باہر سے نہیں بلکہ اس کی اپنی روح کے اندر سے نکل رہی ہو۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی بلکہ ایک ایسی کہانی کی شروعات تھی جو اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ ارمان اس عجیب دھن کے شہر میں جکڑا آہستہ آہستہ کمرے کے کونے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں ایک پرانا گرد آلود گرامو فون رکھا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سوئی خود بخود گھوم رہی تھی اور بغیر کسی طاقت کے وہ دھن بج رہی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مدھم سی روشنی تھی جو اسے اور بھی پر اسرار بنا رہی تھی۔ ارمان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے اندر خوف اور تجسس ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے خبردار کر رہی ہو۔ یہ گراموفون صرف ایک چیز نہیں تھا بلکہ کسی بھولی ہوئی حقیقت کا دروازہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی موسیقی کی شدت بڑھی، ارمان کے سامنے کا منظر دھندلا ہو کر بدلنے لگا۔ وہ خود کو ایک روشن اور خوشگوار جگہ پر دیکھنے لگا جہاں ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ اس کے بچپن کی یاد تھی، ایک ایسا وقت جب سب کچھ آسان اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ کھیل رہا تھا مگر اس شخص کا چہرہ مکمل طور پر دھندلا تھا۔ ہر چیز واضح ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی، جیسے وہ کسی اہم چیز کو بھول گیا ہو۔ یہ یاد اسے سکون دینے کے بجائے ایک گہرے سوال میں دھکیل رہی تھی۔ دھن کے اندر سے ایک نرم مگر مسلسل سرگوشی ابھرنے لگی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز ایک ہی نام دہرا رہی تھی، جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ زارا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں عجیب شدت کے ساتھ اتر گیا اور دھڑکن تیز ہو گئی۔ ارمان کا جسم جیسے ساخت ہو گیا اور وہ اس نام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ نام اس کے لیے اجنبی بھی تھا اور حیرت انگیز طور پر اپنا بھی تھا۔
اس کے ذہن میں جیسے کوئی دروازہ تھا جو کھلنے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ ایک کھوئی ہوئی کہانی کا پہلا سراغ تھا۔ اچانک دھن کی مٹھاس ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بگڑی ہوئی آواز نے لے لی۔ کمرے کی دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے۔ ایک بھاری اور خوفناک سرگوشی ابھری، سننا بند کرو، جو بار بار گونج رہی تھی۔ ارمان کے اندر خوف نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، مگر اس کا تجسس اسے روک نہ سکا۔ اس کے قدم رکنا چاہتے تھے، مگر اس کا ذہن سچ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ دھن اب پہلے سے زیادہ گہری اور خطرناک ہو گئی، جیسے کسی انجام کی طرف لے جا رہی ہو۔ یہ لمحہ واضح کر دیا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں، بلکہ سچ تک لے جائے گا۔ ایک نئی یاد اس کے سامنے آئی، جہاں بارش تیز ہو رہی تھی اور فضا میں تناؤ تھا۔ ارمان خود کو ایک لڑکی کے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا جو زارا تھی۔ دونوں کے درمیان شدید بحث ہو رہی تھی اور الفاظ زخم کی طرح لگ رہے تھے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ ارمان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر جملہ ان کے رشتے کو کمزور کر رہا تھا اور فاصلے بڑھا رہا تھا۔ اسی لمحے میں محبت کہیں کھو گئی تھی اور صرف تلخی باقی رہ گئی تھی۔ یہ یاد ظاہر کر رہی تھی کہ ان کے درمیان کچھ بہت برا ہوا تھا۔ زارا نے خاموشی سے پلٹ کر چلنا شروع کر دیا، جیسے وہ سب کچھ چھوڑ رہی ہو۔ اندھیرا آہستہ آہستہ اس نے اپنے اندر لپیٹنے لگا اور اس کا وجود دھندلا ہونے لگا۔ ارمان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی اور فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی، جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ ارمان کے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ یہ جدائی ایک عام الوداع نہیں، بلکہ ایک مستقل کھو جانے کا احساس تھی۔ پھر اچانک وہی منظر دوبارہ ظاہر ہوا، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ زارا کے آگے
ایک سایہ نظر آیا جو پہلے چھپا ہوا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا، جیسے کسی خطرے کی نشانی ہو۔ ارمان کی سانسیں تیز ہو گئی اور دل میں خوف بڑھنے لگا۔ یہ حقیقت پہلے اس سے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ یہ سوال اسے پریشان کرنے لگا۔ اب کہانی صرف جذباتی نہیں رہی، بلکہ ایک پراسرار راز بن چکی تھی۔ یہ لمحہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ ایک اندھیری رات کا منظر ابھرا، جہاں ہر طرف خاموشی اور سردی تھی۔ ارمان خود کو زمین پر بیٹھا دیکھ رہا تھا اور زارا اس کی بانوں میں تھی۔ وہ بے حس و حرکت تھی، جیسے زندگی اس سے چھن چکی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں شدید خوف نظر آ رہا تھا۔ ارمان کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی رک گئے تھے۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین اور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے اس نے اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ پھر ارمان کو اچانک سب کچھ سمجھ آنے لگا، جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ اس نے خود اپنی یادوں کو دفن کر دیا تھا تاکہ وہ سچ سے بچ سکے۔ اس نے اپنے ذہن کو دھوکہ دیا اور ماضی کو بلا دیا تھا، لیکن حقیقت ہمیشہ کے لیے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اب ہر یاد واپس آ رہی تھی اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ اس کے اندر جرم اور پچھتاوا ایک طوفان کی طرح اٹھنے لگا۔ یہ فرار ختم ہو چکا تھا اور اب اسے سچ کا سامنا کرنا تھا۔ اب ارمان کو سمجھ آیا کہ یہ دھن محض اتفاق نہیں تھی، یہ زارا کی آخری کوشش تھی اسے سچ یاد دلانے کی۔ گراموفون جیسے اس کی آواز بن گیا تھا، جو خاموش نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارمان اپنے گناہ کو تسلیم کرے۔ اس کی موجودگی اب بھی اس کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہر نوٹ کے ساتھ اس کا درد اور پیغام اب واضح ہو رہا تھا۔ یہ دھن ایک پیغام تھی جو ادھورا نہیں رہ سکتا تھا۔ آخر کار مکمل حقیقت سامنے آئی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ یہ ایک حادثہ تھا، مگر اس میں ارمان کی غلطی شامل تھی۔
وہ ڈر گیا تھا اور مدد کرنے کے بجائے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زارا کو اس نے اکیلا چھوڑ دیا تھا اس کے مشکل ترین لمحے میں۔ یہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا جو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ اب خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ یہ سچ اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ ارمان نے غصے اور خوف میں آ کر گرامو فون کو توڑ دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دھن اب بھی بند نہ ہوئی۔ وہ دھند اب بھی اس کے ذہن کے اندر گونج رہی تھی۔ وہ چیخنے لگا مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس دھند سے کبھی اب نہیں بچ سکے گا۔ یہ اب اس کی حقیقت بن چکی تھی اور اس سے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ آخر کار ارمان گھٹنوں کے بل گر گیا اور ٹوٹ کر رونے لگا۔ اس نے پہلی بار اپنے گناہ کو دل سے تسلیم کر لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ دھن اب آہستہ آہستہ نرم ہونے لگی، جیسے اسے سکون مل رہا ہو۔ ماحول بدلنے لگا اور خوف کم ہونے لگا۔ یہ پہلا قدم تھا خود کو معاف کرنے کی طرف، اور شاید یہی وہ چیز تھی جس کا وہ انتظار کرتا تھا۔ آخر کار دھن رک گئی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ گرامو فون اب صاف تھا، جیسے وہ کبھی بجا ہی نہ ہو۔ زارا کی موجودگی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ایک ہلکی سی گونج اب بھی باقی تھی۔ یہ گونج ہمیشہ اسے اس سچ کی یاد دلاتی رہے گی۔ ارمان نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف یاد بن جاتی ہیں۔ لیکن ارمان کی کہانی یہیں اپنے اختتام کو پہنچی۔